عالمی عدالت انصاف نے بھی اسرائیل کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اسرائیل کو رفح پر حملے فوری روکنے کا حکم۔ غزہ میں صورتحال تباہ کن ہے۔ اسرائیل عدالتی فیصلے کے باوجود قتل عام کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ غزہ میں نسل کشی کی تحقیقات کرے گی۔ اسرائیل تحقیقاتی ٹیم کی غزہ تک رسائی یقینی بنائے۔ اسرائیل احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ 1 ماہ میں پیش کرے۔ عدالت نے 13-2 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ جنوبی افریقہ نے رفح میں آپریشن رکوانے کی درخواست کی تھی۔ ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر کسی دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنا۔ ایران نے تخریبی کارروائی کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق صدر رئیسی کا ہیلی کاپٹر اپنے پہلے سے طے شدہ راستے پر تھا اور پرواز کے راستے سے نہیں ہٹا۔ ہیلی کاپٹر کی باقیات سے گولیاں لگنے یا کسی تخریبی کارروائی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ سرد موسم اور دھند کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات ہوئیں۔ لاپتہ شاعر احمد فرحاد کی بازیابی کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈر کو طلب کر لیا۔ ڈائریکٹر IB بھی 29 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب۔ حکم نامے میں سیکرٹری دفاع و داخلہ کو بھی بلایا گیا۔ وزیر قانون اور سیکرٹری قانون بطور عدالتی معاون طلب۔ مغوی بازیاب ہوا تو رجسٹرار آفس کو تحریری رپورٹ دیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ افراد کے کیسز براہ راست نشر کرنے کا حکم دے دیا۔ کوئی لڑائی نہیں چاہتا، لیکن یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی۔ احترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا احترام کیا جائے گا۔ اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں۔ عدالتوں کا احترام نہیں تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں۔ حکومت یا کسی ادارے کی بی ٹیم نہیں بننا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد خان کا تقریب سے خطاب۔ کہا لڑائی نہیں چاہتے لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ عدالتی نظام کسی طاقتور کے لیے نہیں بنایا گیا۔ عرش والے کا خوف ہے، فرش والوں سے نہیں ڈریں گے۔ اگلے جہان میں حساب ہوگا تو کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم ایک بار پھر T20 ورلڈ کپ میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سائم ایوب پہلی بار میگا ایونٹ کھیلیں گے۔ فخر زمان، شاہین آفریدی اور محمد عامر شامل۔ محمد رضوان، شاداب خان اور نسیم شاہ بھی حصہ۔ افتخار احمد، عماد وسیم، ابرار احمد اور عباس آفریدی بھی اسکواڈ میں شامل۔ حارث رؤف، عثمان خان اور اعظم خان کا نام بھی فائنل۔ اسلام آباد میں PTI کا مرکزی دفتر سیل۔ PTI نے اسی جگہ میدان میں پارٹی اجلاس منعقد کیا۔ بیرسٹر گوہر نے CDA کی کارروائی کو یلغار قرار دے دیا۔ عمر ایوب بولے فرسودہ نظام نے کارروائی کی، ہم لڑیں گے۔ شبلی فراز نے کہا یہ سیاسی طور پر PTI کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہ صرف CDA کا یہ اپنا فیصلہ تھا بلکہ اسی ایوان بالا کی جو سٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کی جس کے چیئرمین محسن عزیز صاحب تھے، سینیٹر محسن عزیز میرے بھائی، میں خود اس کا رکن رہا ہوں، انہوں نے اپنی کمیٹی میٹنگ میں CDA کو کہا کہ آپ تجاوزات کے بارے میں اپنا کام تیز کریں۔ پہلا نوٹس جو ہے ان کو وہ 2020 میں دیا گیا جب ان کی اپنی حکومت تھی، اپنے ہی دفتر کی بابت۔ پچھلے سال دوبارہ انہیں یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ نے 2 فلور جو ہیں بغیر نقشے کے، بغیر منظوری کے اس پہ بنا رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پبلک ایریا کے اندر کنٹینرز بھی لگا رکھے ہیں اور پارکنگ شیڈ بھی بنا رکھے ہیں، آپ انہیں ریموو کریں۔ وزیر قانون کا PTI سیکریٹریٹ پر CDA کارروائی کا دفاع۔ اعظم نذیر تارڑ بولے CDA کی کارروائی قانون کے مطابق ہے۔ PTI سیکریٹریٹ کی 2 منزلیں نقشے کی منظوری کے بغیر ہیں۔ کنٹینرز اور پارکنگ شیڈز بھی تجاوزات ہیں۔ CDA نے 4 سال قانونی تقاضے پورے کیے، پھر کارروائی کی۔ وفاق سے پہلے سب صوبوں سے بھی پہلے خیبر پختونخوا کا 1754 ارب کا بجٹ آ گیا۔ وفاقی ٹیکس محصولات کا تخمینہ 902 ارب روپے، تیل اور گیس کی رائلٹی 42 ارب 96 کروڑ روپے ہوگی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا فیصلہ۔ بجٹ میں کم سے کم اجرت بڑھا کر 36,000 کرنے کی تجویز۔ تعلیم کے لیے 362 ارب، صحت کے لیے 232 ارب روپے مختص۔ صحت کارڈ کے لیے 34 ارب کی سفارش۔ ہوٹلوں پر سیلز ٹیکس کی شرح کم کر کے 6% کرنے کا اعلان۔ تمباکو پر صوبائی ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا فیصلہ، نسوار پر ٹیکس نہیں لگایا گیا۔
آپ کا IMF کے ساتھ ریلیشن شپ کو خطرے میں ڈالا جا سکے اور عمران خان صاحب کی یہ غیر ذمہ دارانہ اور جو غیر سنجیدہ سوچ ہے یہ ایک دفعہ پھر اس کی عکاسی کرتا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت وفاقی بجٹ کے اناؤنسمنٹ کا پہلے انتظار کرتی. اس کے علاوہ کوئی سنجیدہ اور ذمہ دار سیاست کا اس کے اندر کوئی پہلو نہیں ہے. وزیر مملکت علی پرویز ملک کی خیبر پختونخوا کے بجٹ پیش کرنے پر کڑی تنقید. کہا PTI کی خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کیا. بجٹ کا مقصد IMF سے تعلق کو نقصان پہنچانا ہے. ماضی میں بھی PTI نے ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی تھی. بانی PTI کا ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ. پنجاب کابینہ نے بانی PTI کے خلاف قانونی کارروائی کی منظوری دے دی. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں بانی نے کہا 71 والا پاکستان دوبارہ دیکھنا پڑ سکتا ہے. جیل سے IMF کو زہریلا خط لکھا. اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا اس پارٹی کا ایجنڈا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کو TV چینلز کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا. عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر پیمرا کو نوٹس. سیکرٹری اطلاعات کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا. پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر سماعت 28 مئی تک ملتوی. چیف جسٹس عامر فاروق نے کورٹ رپورٹرز تنظیموں کی درخواست پر سماعت کی. سابق گورنر سندھ عشرت العباد کا سیاست میں واپسی کا فیصلہ. دبئی میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں سابق گورنر نے اعلان کر دیا. بولے جلد وطن لوٹ کر ملک کی خدمت کریں گے. نئی سیاسی جماعت بنائیں گے یا کچھ اور یہ ابھی نہیں بتا سکتے. پہلا فیصلہ یہی ہے کہ سیاست میں اپنا کردار ادا کیا جائے. حکومت نے نئے قرض کے لیے IMF کے مطالبات مان لیے. تحریری یقین دہانی کرا دی. آمدن بڑھانے کے لیے مزید ٹیکس لگیں گے. ڈالر ریٹ مقرر کرنے کی یقین دہانی. نجکاری پروگرام آگے بڑھانے اور حکومتی اداروں میں گورننس کے مسائل حل کرنے کا وعدہ. توانائی کے شعبے میں بھی اصلاحات کی جائیں گی. کراچی کے بجلی صارفین کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک نے بجلی کی قیمت میں بڑا اضافہ مانگ لیا. بنیادی ٹیرف میں 10 روپے 69 پیسے یونٹ اضافہ کیا جائے. ٹیرف 44 روپے 69 پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی استدعا. کہ الیکٹرک کا موجودہ بنیادی ٹیرف 34 روپے فی یونٹ ہے. نیپرا نے کہ الیکٹرک کی درخواست پر شراکت داروں سے 7 روز میں رائے مانگ لی. لاہور میں رہنا مزید مہنگا. پانی کی قیمت پھر بڑھے گی. 3 سے 5 مرلہ گھر سے ماہانہ 718 روپے وصول ہوں گے. 5 سے 7 مرلہ گھروں پر 938 روپے چارجز کی وصولی ہوگی. 7 سے 10 مرلہ گھر والے 1383 روپے دیں گے. محکمہ ہاؤسنگ نے حکومت کو تجاویز پیش کر دیں. سستی روٹی کا پنجاب حکومت کا خواب پھر بکھرنے لگا. بجلی اور گیس کے نرخ بڑھ گئے. روٹی سستی نہیں کر سکتے. متحدہ نان بائی ایسوسی ایشن نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا. نان بائی ایسوسی ایشن نے کہا کہ حکومت نے مشاورت کے بغیر روٹی کی قیمت میں کمی کی. حکومت نان بائیوں کا معاشی قتل بند کرے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ ساز دن. کاروبار کے دوران زبردست تیزی. 100 انڈیکس 76,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. انڈیکس میں 956 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 76,070 کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایک اور محاذ پر کامیابی. سری لنکا میں قید 43 پاکستانی شہری وطن واپس آئیں گے. محسن نقوی سے سری لنکا کے ہائی کمشنر کی ملاقات. سری لنکا میں قید پاکستانی شہریوں کی فوری وطن واپسی پر اتفاق. باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال. محسن نقوی نے تعاون پر سری لنکن ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کیا. SL3 پر 1 ماہ کے لیے ٹول ٹیکس فری ہوگا. وزیراعلیٰ مریم نواز نے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا. اڈا پلاٹ سے ملتان روڈ انٹرچینج تک روڈ کا معائنہ کیا. رنگ روڈ کو ٹھوکر مانگا منڈی شرکپور اور دیگر راستوں سے منسلک کیا گیا. صدرن لوپ 4 کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت. سابق نگران وزیراعلیٰ محسن نقوی بھی منصوبے کا افتتاح کر چکے ہیں. پاکستانی طلبہ کی کرغزستان سے واپسی کا آپریشن ختم. 4,500 طلبہ واپس پاکستان آئے.
دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فیک نیوز سے پاکستانی طلبہ اور ان کے خاندان پریشان ہوئے۔ طلبہ کی درخواست پر وطن واپس لایا گیا۔ کرغزستان میں صورتحال معمول پر آ چکی ہے۔ ملک میں قیامت خیز گرمی کی لہر، سورج دن بھر آگ برساتا رہا۔ موئن میں پارا 51 تک پہنچ گیا۔ خیرپور اور جیکب آباد میں پارا نصف سینچری کر گیا۔ لاڑکانہ، سکھر اور دادو میں درجہ حرارت 49 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور 43، پشاور 41، اسلام آباد 40 اور کراچی میں 37 ڈگری رہا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی رہے گی۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش ہو سکتی ہے۔ 1000 روپے کے نوٹ پر اردو املا کی 6 غلطیوں کی نشاندہی۔ اسٹیٹ بینک نے وعدے کے باوجود کرنسی نوٹ پر غلطیاں درست نہیں کی۔ خانوال کے شہری کا فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ معاملہ لیگل ٹیم کو بھیج دیا۔ 24 نیوز کے رابطہ کرنے پر اسٹیٹ بینک کا موقف سامنے آ گیا۔ اور مس یونیورس کے انتخاب کا ابتدائی مرحلہ، پاکستان سے مریم کاظمی اور زینب رضا سمیت 21 ماڈل شارٹ لسٹ، ایک فائنلسٹ عالمی مقابلے کے لیے نامزدگی ہوگی۔